اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو سبسکرائب کریے۔ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں مدینہ طیبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے۔ جنگ حنین میں جہاں بڑے بڑے مجاہدین کے پاؤں اکھڑ گئے تھے، جنگ حنین ایک سخت جنگ ہے جس میں مسلمانوں پر بہت سخت مسئلہ آ گیا تھا، پاؤں پیچھے ہٹانے کا معاملہ تک آ گیا تھا۔ اس وقت بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈٹے رہے اور تنہا اپنے ایک ہاتھ سے 20 کافروں کو انہوں نے مارا تھا، 20 لوگوں کو مارا تھا۔ صحابی رسول، ان کے پاس بڑی بڑی فضیلتیں تھے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے محبت فرماتے، جب مدینے میں کوئی مہمان آتا تو کہتے ابو طلحہ کے گھر بھیجا کرو، کیونکہ حضرت ابو طلحہ مہمانوں کی ایسی ضیافت کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر ایک مہمان آئے، حضور نے فرمایا ابو طلحہ لے جاؤ۔ لے کر کے آئے، گھر آئے تو پتہ چلا بیوی نے کہا کھانا کچھ بھی نہیں ہے، ایک ہی آدمی کھا سکتا ہے، بچے بھی ہیں، آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، اور ایک مہمان کو آپ لے کر کے آئیں۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کو سلا دو، بچوں کو تھپک کر سلا دو، کل ان کے لیے دیکھا جائے گا۔ اور رہی بات تیری اور میری، ہم رات کو صبر کر لیں گے، ہمارے کھانے میں سب سے پہلا حق مہمان رسول کا ہے۔ کون ہے جو اپنے گھر کی ایک کھانے کی مقدار کو آئے ہوئے مہمان کے لیے دے دے؟ اپنے بچوں کو سلا دیا، بیوی سے کہہ دیا، لیکن مہمان کو یہ بات معلوم ہونے نہ پائے کہ میرے گھر میں صرف ایک آدمی کا کھانا ہے۔ کہا دسترخوان بچھانا، کھانا رکھنا، لیکن اے میری شریک حیات چراغ بجھا دینا، چراغ گل کر دینا۔ ان کی بیوی نے دسترخوان پر کھانا رکھنے کے بعد چراغ بجھا دیا، چراغ بند ہو گیا، اندھیرا رہا۔ حضرت ابو طلحہ نے مہمان کے سامنے کھانے کی برتن آگے کی، کہا آپ کھاتے رہے، میں بھی کھا رہا ہوں۔ آپ نے صرف منہ چلایا اور مہمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلایا، یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ جب رات مہمان نے ابو طلحہ کے گھر گزاری، صبح ہوئی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آپ آئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسکرایا اور ان کا استقبال کیا۔ ابھی کچھ بات ہوئی نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ جبرائیل آئے تھے، کل رات تمہارے گھر جو ہوا مجھے بتا کر گئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنتی دسترخوان بچھایا ہے۔ جو اپنے حبیب کے مہمان کو اپنے گھر میں ذرا وقت کے لیے شرمندہ ہونے نہیں دیتا، مولا اس ابو طلحہ کو کبھی زندگی میں شرمندہ نہیں کرے گا۔ یہ میرے آقا کی دعا تھی۔ اس ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات میں کروں، مدینہ طیبہ کے قریب میں ان کا ایک باغیچہ تھا۔ یہ ایک دو صحابہ نہیں جو باغیچے رکھتے تھے، بڑے بڑے رئیس صحابہ بھی ہیں، اس میں سے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے باغیچے کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے الگ الگ قسم کے درخت لگائے تھے، ورنہ مدینے میں سب کھجور کے درختوں والے باغیچے، ان کے باغیچے میں رنگ برنگے پھول بھی ہوتے تھے۔ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے اپنے باغیچے میں، ایک پرندہ آیا اور بیٹھا، بڑا باغیچہ تھا اور ان کے باغیچے کو لوگ دیکھنے کے لیے آتے تھے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ ایک پرندہ آیا نماز پڑھنے کے وقت، اور وہ بڑا خوبصورت پرندہ تھا، اس کی آواز بھی میٹھی تھی۔ وہ ایک ڈالی سے دوسری ڈالی، دوسری ڈالی سے تیسری ڈالی، اس طرح سے اچھل کود کر رہا تھا۔ آپ کو وہ بڑا اچھا لگا، آپ نماز کے حالت میں ہی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہوتا ہے تھوڑی سی آواز آئے سب کی گردن پھر جاتی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پرندے کی آواز کی طرف متوجہ ہو گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز تھی غالباً، اس کی آواز میں ایسا متوجہ ہو گئے کہ بھول گئے کتنی رکعت ہوئی تھی، 2 پڑھے تھے کہ 3 پڑھے تھے۔ آپ کو شک ہو گیا کہ میری 2 رکعت ہوئی کہ 3 رکعت ہوئی۔ پرندے کے چہچہانے نے مست کر دیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا، اپنی نماز پھر دوبارہ مکمل کر لی۔ دوڑتے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں خبر دینے آیا ہوں، آپ کو معلوم ہے میرا سب سے حسین باغیچہ ہے مدینے کے گرد و نواح میں؟ کہا ہاں معلوم ہے۔ حضرت ابو طلحہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں اسی باغیچے میں نماز پڑھ رہا تھا، ظہر کے وقت ایک پرندہ چہچہانے لگا، میرا خیال اس طرف ہو گیا۔ کہا کیا ہوا پھر؟ کہا اس کی طرف اتنا متوجہ ہو گیا کہ میں نماز میں اپنی رکعت بھول گیا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بعد میں میں نے اپنی نماز کو درست کر لیا، لیکن آپ کی بارگاہ میں آج اس لیے آیا ہوں آپ گواہ ہو جائیں، اس پورے باغیچے کو میں نے صدقہ کر دیا۔ کہا پورا اتنا قیمتی باغیچہ؟ کہا میں اس باغیچے کو رکھنا نہیں چاہتا جو مجھے میرے رب کی عبادت میں خلل پیدا کرے۔ میں اگر وہاں نہ گیا ہوتا، نہ وہ پرندہ آیا ہوتا، پورے درختوں کے باغیچے کو انہوں نے صرف اس بات پر وقف کر دیا، صدقے میں دے دیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے کبھی اس بات کی پرواہ ہی نہیں کی۔ ایک بار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محفل میں بیٹھے، ایک صاحب شکایت لے کر کے آئے، ایک صحابی ہیں وہ شکایت لے کر کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا مدینہ طیبہ میں گھر ہے اور گھر کے آنگن میں کچھ درخت ہیں، میرا پڑوسی اس کے بھی آنگن میں کچھ درخت ہیں، یا دونوں کے چھوٹے چھوٹے باغیچے تھے، میں بیچ میں دیوار بنا رہا تھا، دیوار بنانے کے بیچ میں ایک درخت آ گیا ہے، میں اپنے پڑوسی سے کہہ رہا ہوں کہ وہ درخت تو مجھے دے دے، میری دیوار سیدھی ہو جائے گی۔ ہوتا ہے کبھی کبھار، وہ درخت بیچوں بیچ آ گیا، باؤنڈری وال میں کمپاؤنڈ بنا رہے تھے، بیچ میں آ گیا ہے، لیکن تھا وہ پڑوسی کا۔ اس صحابی نے اس سے کہا تو اس پڑوسی نے کہا میں نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا بیچ دے ایک درخت، میرے کمپاؤنڈ کے اندر آ جائے گا۔ اس نے کہا وہ بھی نہیں کروں گا، ان کی دیوار ایسے لے کے جانا پڑتا، ٹیڑھی ہو جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آ کر کہنے لگے اس کا مسئلہ میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پڑوسی کو بلایا، کہا کہ میرے اس صحابی کی دیوار سیدھی ہو جائے تو ایک درخت اسے دے دے۔ کہا نہیں دوں گا میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد بھی اس نے نہ کہا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے بتا دوں کہ تو وہ ایک درخت میرے اس صحابی کو دے گا، اللہ تجھے جنت میں ایک ایسا درخت دے گا جس کے نیچے گھوڑا 100 سال دوڑے گا، اس کے سائے کے نیچے 100 سال دوڑے گھوڑا، اتنا بڑا درخت تجھے جنت میں دے گا اللہ۔ اس کو کیا ہے، منافقت تھی، اس نے کہا نہ 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 مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے اس جنت کے وعدے کو۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ محفل میں جو صحابہ بیٹھے تھے جیسی حضور سے جنت کی تعریف سنتے تھے وہ مچل جاتے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دحداح کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر میں وہ درخت خرید کر کے اس صحابی کو دے دوں تو وہ فضیلت مجھے بھی ملے گی جو آپ نے اس پڑوسی کو بتایا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو دحداح ہاں تجھے بھی ملے گی۔ یہ ابو دحداح کون ہے جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، مدینے کے بڑے امیر آدمی، بڑے امیر آدمی، بلکہ مدینے کی مارکیٹ میں اگر سب سے اعلیٰ قسم کی کھجور کہیں ملتی تھی تو ابو دحداح کے باغیچے کی تھی۔ ان کے کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں رہتے تھے، بکنگ پہلے ہوتی تھی۔ حضرت ابو دحداح کا ایسا بڑا باغیچہ تھا اوالی مدینہ، جہاں کی کھجوریں سب سے مہنگی امپورٹ ہوتی ہوں گی، ایکسپورٹ ہوتی ہوں گی، اس زمانے میں ایکسپورٹ کی جاتی تھی، یعنی شام یمن تک جاتی تھی۔ حضرت ابو دحداح کا باغیچہ پورے مدینے میں مشہور تھا۔ وہ آئے اس شخص کے پاس جو درخت نہیں دے رہا تھا، کہا اے بندے تو مجھے جانتا ہے؟ کہا ابو دحداح تمہیں بھلا مدینے کا کون آدمی نہیں جانتا؟ کہا میرا باغیچہ جانتا ہے؟ کہا ہاں کیوں نہیں، اس باغیچے کی خصوصیت یہ۔ وہ خود بولنے لگا، وہ منافق، کہ ابو دحداح تیرا باغیچہ مدینے کا سب سے قیمتی باغیچہ ہے، اس کی کھجوریں لینے کے لیے لوگ انتظار میں کھڑے رہتے ہیں، اور پلس اس میں یہ ہے کہ انہوں نے بڑا بہت ہی عالیشان گھر بنایا تھا اس باغیچے کے اندر، اور اسی میں ایک کنواں بھی تھا جو میٹھے پانی کا تھا، ایک نہر جاری کر دی تھی، ایک بہت حسین و جمیل ماحول اس باغیچے کے اندر تھا۔ وہ منافق خود کہہ رہا ہے مجھے معلوم ہے تمہارے باغیچے کو۔ حضرت ابو دحداح نے کہا میں وہ پورا باغیچہ دیتا ہوں، وہ ایک درخت دے گا؟ اس نے کہا یہ کیا پاگل پن ہے، ایسی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ابو دحداح کا باغیچہ اور میرا ایک درخت، وہ بھی کمپاؤنڈ کے بیچ میں آ رہا ہے۔ حضرت ابو دحداح سے اس نے کہا کیا یہ بات تو ہوش و حواس میں کہہ رہا ہے؟ کہا جب بھی رسول پاک کے پاس ہوتے ہیں مکمل اعتماد کے ساتھ بات کرتے ہیں، یہاں دنیا کا اللہ کا سب سے آخری رسول موجود ہے، یہ میرے گواہ ہیں۔ اس نے کہا فوراً دے دو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے کھڑے کھڑے تجارت کر دی،
کھڑے کھڑے وہیں پر اس منافق نے کہا میں نے ایک درخت بیچ دیا. حضرت ابو دہدہ نے کہا میں نے اپنا پورا باغیچہ تجھے بیچ دیا. ہو گئی بات. ابو دہدہ آئے, باغیچے میں گھر بھی تھا, بیوی بھی تھی, بچے بھی تھے, سامان بھی تھا. دروازے پر کمپاؤنڈ کے باہر کھڑے باغیچے کے پکارنے لگے اپنی بیوی کو, ام دہدہ میں نے یہ باغیچہ آج بیچ دیا ہے. عورتوں کے معاملات تو معلوم ہوں گے آپ کو, اپنے مردوں کی کوئی چیز بیچنے کہاں دیتی, لیکن وہ صحابیہ تھی. اندر سے کہتی ابو دہدہ تم بڑے تاجر آدمی ہو, کچھ بھی سودا کرو گے تو فائدے کے بغیر تو نہیں کرو, مجھے یقین ہے کوئی نفع کی تجارت کر کے آئے ہوگے. نفع کی؟ ابو دہدہ نے کہا ہاں بالکل تو نے صحیح گمان کیا, میں نے نفع کی ہی تجارت کی ہے. ام دہدہ نے کہا بیچ دیا؟ کہا ہاں. جلدی سے اپنا سامان اٹھا اور باہر نکلا, اب ہماری ملکیت میں نہیں ہے یہ باغیچہ, اب ہماری ملکیت میں نہیں. وہ جلدی جلدی سامان اٹھانے لگی اور دروازے پر ابھی آئی نہیں تھی. پوچھا کتنے میں بیچا, کتنے میں بیچا؟ بیوی کو بتانا تو ہوگا. ابو دہدہ باہر ہی کھڑے کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تجارت ہوئی ہے, میں نے یہ پورا باغیچہ ایک ایسے درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سائے میں گھوڑا 100 سال دوڑے گا. وہ چیخنے لگی, چلانے لگی. کہا ابو دہدہ میں نے صرف تجھ کو دنیاوی تجارت میں ماہر سمجھا تھا, تو آخرت کا بھی تاجر نکلا. اپنے شوہر پر ایسا یقین رکھنے والی خاتون سامان لے کر باہر نکل آئی. یہ نہیں کہا بچے کہاں رہیں گے, کہاں گھر بنے گا, کچھ نہیں, سب چھوڑ کر باہر نکل آئی. اور پلس یہ کہہ رہی ہے تو آخرت کا بھی ماہر تاجر نکلا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر کے. کہا یا رسول اللہ میں نے اسے سپرد کر دیا, اپنے اس صحابی سے کہیں اپنی دیوار سیدھی کر لے اور اپنا درخت اندر کر لے. اب پھر پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ جو آپ نے وعدہ کیا تھا وہ ایک درخت میرا پکا ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اب یہاں بات, کبھی کبھار میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تفریح قلب کے لیے فرماتے تھے. ابو دہدہ کے ہوش و حواس بھاگتا ہو گئے, کھڑے ہو گئے کہ آقا پورا باغیچہ دے آیا ہوں. ابو دہدہ پوچھ رہے ہیں آقا میرا وہ ایک درخت پکا ہے جو آپ نے فرمایا؟ حضور نے فرمایا نہیں ابو دہدہ وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا, وہ تو ایک درخت کے بدلے میں تھا, تو پورا باغیچہ دے آیا ہے. اب میرے مولا نے مجھے وہی کر کے بتایا ہے ابو دہدہ کو جنت میں وہ باغیچہ دوں گا جس کے درختوں کی کوئی گنتی بھی نہیں کر سکے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں تیرے باغیچے کے درختوں کی گنتی دیکھ رہا ہوں. حضرت ابو دہدہ اسی وقت کہے فزت برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں. یہ یقین اگر کسی کے پاس تھا تو وہ صحابہ کی زندگی میں تھا. اگر رسول فرما دے تو انہیں 100% یقین ہوتا. میرے آقا نے فرمایا ہے تو مجھے مل کے رہے گا. عزیزان گرامی احادیث رسول اگر تمہیں کسی بات کی طرف بلاتی ہیں تو دنیا کو ٹھوکر مار دینا, کیونکہ میرے نبی نے جو وعدہ فرمایا ہے وہ حق ہے اور 100% حق ہے. اس طرح کئی صحابہ ہیں جنہوں نے اپنی تمام چیزیں وار دی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ ایک بار نہیں کئی مرتبہ, انشاءاللہ العزیز خلفائے راشدین کی سیرت میں کل عرض کروں گا. میں ان کی قربانیوں کے متعلق بھی آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. یہاں وہ صحابہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ روم سے چل کر مکہ میں آئے تھے. شروع میں آئے تھے تو غلام بن کر کے آئے تھے, پھر آزاد ہوئے, پھر تجارت کرنے لگے, اتنا کمائے کہ مکہ میں ایک بڑے امیر بن گئے, جائیداد خریدا, پراپرٹی بنائی, مالدار ہو گئے اور ایمان لے آئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے چلے گئے, حضرت صہیب مکہ میں ہی رہ گئے. انہوں نے یہ طے کیا کہ نہیں مجھے بھی اب مکہ چھوڑ کر اس جلوہ جہاں آرا کو دیکھنے کے لیے نکلنا ہے. جب وہ جانے لگے تو مکہ والوں نے گھیر دیا, کہا کہ اے صہیب تو جب آیا تھا تو تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا, تو نے سب کچھ مکہ سے کمایا ہے, تو ہمارا مال ہم تو لے جانے نہیں دیں گے. انہوں نے آدھی جائیداد لکھ کر کے دی تھی مکہ والوں کو, مفت میں میری آدھی جائیداد لے لو اور مجھے جانے دے دو. آدھی جائیداد انہوں نے لے لی اور اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے لگے. گنڈے
मक्का के, फिर बीच रास्ते में आए, पकड़ लिए, उनको मारना शुरू किया, उनको जगह जगह से मारा कि नाक उनकी फट गई। उनकी आधी जायदाद अभी मक्का में बाकी थी। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यहां तक कि वो अपनी बाकी आधी जायदाद भी जो कई सालों में उन्होंने कमाई थी, मक्का वालों से कहा कि ये भी मैंने दे दिया, इस पर मेरा कोई हक नहीं, बस मुझे कदमे रसूल में बैठना मिल जाए। इतना ही नहीं, मक्का वालों ने उनके जिस्म पर मौजूद कपड़े भी उतार दिए, कपड़े फाड़ दिए, और वो सिर्फ 2 चादरों में मदीने तैयबा तशरीफ लाए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में रहे, असहाबे सुफ़ा के साथ बैठते रहे, और मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो कुछ भी आता था वो हुजूर इन सहाबा पर सदका करते, उसी पर गुजर बसर होता था। हजरत सुहैब रूमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिंदगी भर कभी वापस मक्का की वो जायदाद लेने के लिए नहीं गए कि मेरी करोड़ों की जायदाद थी, मैं वापस जाकर के ले लूं, ना हक इन्होंने मेरी जायदादों पर कब्जा किया है, नहीं गए। अज़ीज़ान गिरामी, इस तरह से हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, एक सहाबी अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन, इनके साथ भी यही हुआ। ये नौजवान थे, हसीन और जमील थे, और जब ये निकलने लगे तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि इनको इनके माँ बाप ने, इनके घर वालों ने इतना मारा, इनके जिस्म से कपड़े निकाल दिए, और ये मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर इनायत की और उसी में वो जिंदगी गुजारते रहे। हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन, बजादैन बजात कहते हैं चादर को, 2 चादरें पहन करके वो पूरी जिंदगी गुजारते रहे, पूरी जिंदगी भर, यहां तक कि मकाम तबूक आया। जब जंग तबूक होने लगी, अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे शहादत की मौत अता करे, बस मेरी एक ही ख्वाहिश है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला अगर अब तेरी रास्ते में भी मौत आए तो तुझे शहीद ही कहा जाएगा, तुझे शहादत की मौत होगी। हुआ ऐसी ही, तबूक के रास्ते में जब गए, उनको तेज बुखार आया हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन को। उसी रात हजरत अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन की बुखार की गर्मी इतनी बड़ी कि मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सफर में हैं, सफर की हालत में मेरे आका उनके पास आए, उनका सर लेकर के अपनी गोद में रखा। ये अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन है। वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा लगता है मेरी जिंदगी की लम्हात कम हो गए, मगर ये सर रखने के लम्हात तवील हो जाते तो क्या अच्छा होता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सर अपने जानों पर रखे हैं, और इसी असना में वो मेरे आका के चेहरे को देखते रहे, उनकी रूह निकल गई। हजरत अबू बकर उसमें थे, हजरत उमर थे वहां पर, हजरत अब्बास थे। ये सहाबा देखकर रश्क करने लगे। अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन ये वाहिद सहाबी है जिसने हुजूर की गोद में दम तोड़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जानो अक़दस पर इतना ही नहीं, रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको कफन कोई और नहीं देगा, मैं दूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना लिबास, अपना तहबंद और अपनी चादर निकाली, और इन्हीं 2 चादरों में अब्दुल्ला को कफनाया, और कहा, जब ये मेरे पास आया था तो इसके घर वालों ने कपड़े छीने थे, आज मैं उसे कपड़े पहनाता हूं। और उसी कफन में जब मलबूस किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कब्र पाक में खुद उतरे और अपने सीने से उनको लगाकर नीचे उतारा। ये अब्दुल्ला ज़ुल बजादैन रज़ियल्लाहु तआला, उस वक्त सहाबा रश्क कर रहे थे। हजरत उमर कहते हैं, काश इस वक्त मेरी मौत हुई होती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इनको जिस अंदाज में कब्र पाक में उतारा, अजीज़ा ने गिरामी, 1-2 सहाबी नहीं हैं जिन्होंने इस रास्ते पर मशक्क़तें उठाई, मेहनतें की, और इतनी मशक्क़तें, अल्लाह की पनाह, इतनी मशक्क़तें। एक सहाबी हजरत खुबैब, अल्लाह अकबर, इनका तस्करा आता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने 3 सहाबा को एक मुहिम पर भेजा था, ये तीनों गिरफ्तार हो गए। 10 सहाबा थे उसमें से, उनमें से ये 3 गिरफ्तार हुए, उसमें हजरत खुबैब भी थे। ये मक्का वालों ने ही इन्हें गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद इनको एक जगह कैद में रखा। कितने दिन तक? तकरीबन 10 दिन तक कैद में रखा।
کھانا نہیں دیتے تھے، پانی نہیں دیتے تھے۔ ہم کربلا کے واقعات سنتے ہیں میرے عزیزوں، صحابہ کے یہ جانثاریاں کیوں نہیں سنتے جن کے ساتھ سخت ترین اذیتیں اس زمانے کے ظالموں نے کی۔ حضرت خبیب کو 10 دن کے بعد نکالا، دعوت عام ہوئی، مکہ والے جمع ہوئے۔ حضرت خبیب کو انہوں نے آخری دن سولی پر چڑھانے کا طے کر لیا تھا، سولی تیار کی گئی، لیکن کافروں نے اتنا ہی نہیں کیا، حضرت خبیب کو اس کھوٹے پر باندھا گیا جس پر سولی دینی تھی، باندھ کر کے سب سے پہلے ان کے ناخنوں کو پکڑ سے نکالا، کھینچا۔ ایک ناخن کو اگر پکڑ سے کوئی کھینچے تو اس کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ مسلح کیا ان کے جسم کا، ان کے کان کاٹے، ان کی آنکھ میں سلائیاں پھیرتیں، لوہے کی گرم سلائیاں ان کی آنکھوں میں پھیری، ناک کاٹ دی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، یہاں تک کہ ایک ظالم قریب میں آ کر کے ان کے پیٹ میں ایسا نیزہ مارا کہ جس سے ان کا کلیجہ دکھنے لگا، پیٹ کے باہر کلیجہ لٹکنے لگا۔ اس حد تک ان کو اذیت دی گئی، سولی پر ابھی نہیں چڑھایا گیا تھا۔ اس وقت ایک مجمع جمع تھا حضرت خبیب کو مارنے کے لیے۔ کسی نے کہا اے خبیب کاش تیری جگہ محمد ہوتے، سب کٹ گیا ہے۔ جلال میں آتے ہیں، کہتے ہیں ظالموں تم کہتے ہو میری جگہ محمد تھے، میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائیں میں ان کے قدموں میں کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ میں نہیں دیکھ سکتا کہ میرے نبی کے تلووں میں کانٹا بھی چبھ جائے، لو میرے جسم کے اور ٹکڑے لو۔ انہیں کٹے ہونٹوں کے ساتھ بولنے لگے۔ ایک عورت آئی، کہا مکہ والوں ہمارا نظام تو ہے کسی کو قتل کرتے ہیں تو آخری خواہش پوچھتے ہیں، جب کسی کو پھانسی دیتے ہیں تو اس کی آخری خواہش پوچھتے ہیں۔ اس نیم کو، اس روایت کو مت توڑو، اگرچہ یہ دین چھوڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی بھی آخری خواہش پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیا ہے تمہاری آخری خواہش؟ حضرت خبیب کہتے ہیں میری رسیاں کھول دو، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ صحابہ ہیں، وہ صحابہ ہیں، کہتے ہیں رسیاں کھول دو، میں 2 رکعت نماز ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کھول دیا گیا، اسی حالت میں وہ نماز ادا کی، سب جسم کے ٹکڑے ان کی کر دیے جا چکے تھے۔ جلدی سے سلام پھیر لیا، بہت مختصر نماز پڑھی، بہت مختصر نماز پڑھی۔ پھر جب سولی پر چڑھائے جانے لگے تو کسی نے کہا خبیب تم چاہتے تو لمبے سجدے کر لیتے، چاہتے تو بڑی نماز پڑھتے، کیونکہ تمہاری آخری خواہش ہے، مکہ والوں کا نیم ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ حضرت خبیب نے کہا اے ظالموں میں نے اس لیے جلدی نماز پڑھی کہیں تم یہ نہ سوچ لو کہ موت کے ڈر سے نماز لمبی کیا ہے، موت کے ڈر سے میں نے نماز لمبی نہیں کی، مجھے تو شہادت کا شوق ہے، میں جلد سے جلد جام شہادت پینا چاہتا ہوں۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھایا کافروں نے۔ کیا ہم میں سے کسی کے ساتھ یہ مظالم ہوئے ہیں آج؟ میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں کہ آج کون سی چیز ہے جو تمہیں نماز سے روکی ہوئی ہے؟ کیا کبھی کسی نے تمہارا کلیجہ نکال کر باہر رکھا؟ کیا کبھی تمہارا کسی نے کان کاٹا، کسی نے ہونٹ کاٹے، کسی نے تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھیری؟ تم تو گرم بستروں پر سو کر کے نماز چھوڑتے ہو، مؤذن صدائیں دیتا رہتا ہے، باوجود تمہیں آواز آنے کے تم مسجد کی طرف آنا نہیں چاہتے۔ آج لوگوں کی سستی اور کاہلی یہاں تک لے آئی ہے، میرا مولا دن میں تمہیں 10 مرتبہ یہ آواز دیتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ تم میں سے کوئی اس کی طرف کان نہیں دھرنا چاہتا۔ یاد رکھنا قیامت کے دن یہ سب صحابہ بھی میرے نبی کی فہرست، میرے نبی کی جماعت میں ہوں گے، اور اس وقت ہم کیا چہرہ لے کر کے ان کے سامنے کھڑے رہیں گے۔ اگر ہم سے سوال ہو، ہم سولی پر چڑھ کر کے بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے، ہماری آخری خواہش پوچھی جاتی تو ہم سجدہ پسند کرتے۔ اے بندے تجھے کیا ہوا تھا؟ تجھے اللہ نے اچھی صحت بھی دی تھی، تجھے طاقت بھی دی تھی، دولت بھی دی تھی اور آزادی بھی دیا تھا۔ یہاں تمہارے سروں پر تلواریں نہیں ناچ رہی ہیں کہ تمہیں نماز سے روکا گیا ہو، اس کے باوجود تم خوشی خوشی نماز چھوڑتے تھے، تم چاہ کر کے نماز چھوڑتے تھے۔ ان صحابہ کو جواب دینے کے لیے کسی کے پاس آج ہمارے پاس ہے تیاری؟ اگر نہیں ہے تو میرے عزیزوں نمازوں کی طرف توجہ کرو۔ یہ وہ صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جن کے واقعات پڑھتے پڑھتے ہمارے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم کی کپ کپی چھوٹ جاتی ہے۔
انہوں نے کسی موقع پر بھی دین کو نہیں بیچا. ایک جوان صحابی عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رومی لشکر میں ایک بار جنگ میں گئے تھے. روم، ملک روم، وہاں کے سپاہیوں نے ان کو قید کر دیا اور عیسائی بادشاہ کے پاس لے کر آ گئے. جوان ہیں، غالباً ان کی عمر 22-23 سال کی ہے. بہت سارے مسلمان بھی قیدی تھے، ان کو بھی پکڑ کے لائے. یہ بہت حسین و جمیل تھے، بہت بہادر تھے. نوجوانوں سنو، بادشاہ کے پاس قیدی بن کر کے آئے. بادشاہ نے کہا تو اپنا پرانا دین چھوڑ، میرے دین میں آ جا، میں تجھے اپنا سپاہی بناتا ہوں، وزیر بناتا ہوں. کہا اتنی ہلکی دولت کے لیے اتنا بڑا سودا ہرگز نہیں ہو سکے. ہم دین کو اتنی ہلکی دولت پر نہیں بیچ سکتے. بادشاہ نے سختیاں کرنا شروع کی، یہاں تک کہ بادشاہ کے سامنے ایک بڑے دیگ میں تیل رکھا گیا اور کھولایا گیا، گرم کیا گیا. ایک مسلمان قیدی کو لا کر کے اس میں ڈال دیا بادشاہ نے، وہ تیل میں جل گئے. عبداللہ بن حذافہ کو کہا گیا دیکھ تیرے ساتھ بھی ہم وہی کریں گے، اگر تو دین کو قبول کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے. وہاں ان کے پاس رخصت تھی، شریعت نے یہ اجازت دی تھی تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہو دل سے ایمان نہ نکالو، زبان سے کہہ دیا ہوتا تو جان بچتی. لیکن ان صحابہ نے رخصت پر کبھی عمل نہیں کی، وہ عزیمت پر عمل کرتے رہے. کہا اس تیل میں جانے سے مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں، مجھے تو جہنم کا خوف لگتا ہے، مجھے تو جہنم کا خوف ہے، اس تیل کا کوئی ڈر نہیں. بادشاہ نے دیکھا یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں کرتا. آخری میں بادشاہ نے کہا تو ایک بار میرے سامنے سجدہ کر لے، میری تعظیم کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا یہ ناممکن بات ہے، ناممکن ہے، میں ایک ہی خدا کو سجدہ کرتا ہوں، میں تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کرتا، تو تجھے کیسے سجدہ کروں. نوجوان صحابی کا ایمان دیکھیں. بادشاہ کے محل میں کھڑے ہو کر جب ان کی آزمائش کا وقت تھا، اور اللہ کہاں سے کیسے بچانا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے. اخیر میں بادشاہ نے کہا ایسا نوجوان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، زندگی میں نہیں دیکھا. وہ عیسائی بادشاہ تھا. لاسٹ میں اس نے صرف اتنی بات کہی، اس نوجوان کو دیکھتے ہی یہ کہاں تک ڈٹا رہتا ہے. اخیر میں اس نے یہ آپشن دیا کہ ایک بار تو میری پیشانی کو چوم لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا. کہا میرے سارے ساتھی مسلمانوں کو، کہا سب کو چھوڑ دوں گا. حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا ایک بار پیشانی چوم لینے سے کیا ہے. وہ گئے اور اس کی پیشانی کو چوما، اور بادشاہ نے صرف اتنی بات پر ان کو بھی آزاد کیا، پورے مسلمان قیدیوں کو بھی آزاد کیا. جب وہ مدینہ لوٹ آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ واقعہ سنانے لگے. حضرت عمر اپنے خلافت کے تخت سے اتر آئے، کہا اے عبداللہ لاؤ تمہارا ماتھا میں چومتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو دین کو کہیں بیچنے نہیں جاتے تھے، کہیں دین کا سمجھوتا کرنے نہیں جاتے تھے. آج منافقین کی بہت لمبی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے. حکومتوں کا تیور دیکھ کر کے جو بدل جاتے ہیں یہ منافق، ان سے اپنے دامن کو بچائے رکھو. جنہوں نے ہماری مسجدیں بیچ دی، جنہوں نے ہمارے عبادت گاہیں بیچ دی چند سکوں پر، چند ٹکوں پر، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کا سودا کر چکے ہیں دنیا کے بدلے. میرے عزیزوں، صرف نام مسلمان رکھ لینا کافی نہیں ہے. مسلمان وہ ہے جو اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنی جان تک وہ قربان کرتا ہے. صحابہ کی باتیں آج مجھے کہنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ اگر ہم ان کے تذکرے نہ سنائیں تو کیا پہاڑی چوہوں کے واقعات سناؤں آپ کے سامنے، بھیڑ بکریوں کے واقعات سناؤں، لومڑی کتے کے واقعات سناؤں جو آج بہت سارے سیلیبس کی کتابوں میں بھرے ہوئے ہیں. اپنے بچوں کو اگر واقعات سناؤ تو بلال حبشی کے سناؤ کہ یہ کبھی نہ ڈرے. اگر اپنے بچوں کو سناؤ واقعات تو حضرت خبیب کے واقعات سناؤ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سناؤ کہ جنہوں نے پوری زندگی تلاش رسول میں ختم کر دی تھی. جانتے ہیں یہ 3 بار بکے ہیں. حضرت سلمان فارسی پہلے مجوسی باپ کے بیٹے تھے، آگ کی پوجا کرتا تھا ان کا باپ. وہ عیسائیوں کو دیکھ کر کے ان کو اچھا لگا، عیسائی بن گئے. ملک شام میں عیسائی بن کر رہے، پوری تعلیم حاصل کی، لیکن وہ اچھے عیسائیوں کے شاگرد تھے، ایمان والے. ہر عیسائی ان سے کہتا تھا اے سلمان، وہ آخری رسول کے آنے کا وقت قریب ہے، اگر تیری زندگی میں آ جائے تو ان پر ایمان لانا.
حضرت سلمان فارسی اس انتظار میں سالوں گزار گئے، ملک شام کے کئی علاقوں میں، پھر عراق میں رہے، پھر اس کے بعد عرب سے ایک قافلہ آیا تھا تجارت کا، ان سے پوچھے عرب میں کوئی ایسی زمین ہے جہاں جھنڈ کے جھنڈ کھجوروں کے درخت ہیں؟ اس نے کہا ہاں یہ یثرب ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کیا تم مجھے وہاں لے جا سکتے ہو؟ اس لیے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری رسول اسی زمین میں آنے والا ہے۔ وہ لے کر کے آیا عرب، لیکن یہاں لا کر کے ایک یہودی کے ہاتھ میں بیچ دیا، آزاد آدمی کو لا کر بیچ دیا۔ مدینے کا ایک یہودی وہ غلام بنا کر کے رکھا، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کی جس وقت خبر ہوئی مدینے میں، حضرت سلمان فارسی درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے کھجور کی، اور کھجور کا درخت کافی لمبا ہوتا ہے، کھجوروں کی صفائی کر رہے تھے۔ ان کا آقا اور اس کا بھتیجا دونوں نیچے بات کر رہے تھے، ارے سنا ہے مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں جو یہ کہتے ہیں میں اللہ کا آخری رسول ہوں۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے، اتنا سن کر کے وہ وہیں سے اچھل کر آ گئے، نیچے آ گئے۔ کیا کہا تم نے؟ ان کے مالک نے ان کو کہا تو غلام ہے، ہمارے آقاؤں کی بات میں کیا سننے آیا ہے؟ تو اپنے کام پر لگ۔ ان کو نہیں بتایا۔ حضرت سلمان فارسی کو اسی دن سے بے قراری لگ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینے میں آئے، یہ تو تورات اور انجیل پڑھے ہوئے تھے حضرت سلمان، ان کو علامتیں بھی معلوم تھی، آخری رسول کی علامتیں کیا ہے۔ آئے مدینہ طیبہ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اب دیکھیں ان کے پاس 3 علامتیں تھیں، وہ ڈھونڈنے کے لیے آئے، پہلے ابھی ایمان لائے نہیں تھے۔ ایک دن کھجوریں لے کر کے آئے، حضور سے کہا یہ صدقے کی کھجوریں لے لیں۔ حضور نے لیا اور سب کو بانٹ دیا، ایک بھی نہیں کھایا۔ حضرت سلمان نے مسکرایا، انجیل میں لکھا ہے وہ رسول صدقہ کبھی نہیں کھائے۔ دوسرے دن کھجوریں لے کر کے گئے اور کہا یا رسول، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یہ ہدیہ ہے آپ لے۔ حضور نے وہ بھی کھایا بھی اور سب کو بانٹا بھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ بھی کتابوں میں لکھا ہے وہ آخری رسول ہدیہ قبول کرتے ہیں اور صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تیسرے دن ایک اور علامت انہیں دیکھنی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم اقدس پر ایک چادر تھی، تہبند تھی، ایک جنازے میں شریک تھے حضور۔ یہ سلمان فارسی تیسرے دن ایک اور نشانی دیکھنے کے لیے کبھی آگے آتے تھے، کبھی پیچھے ادھر ادھر آتے تھے۔ جنازے سے جب فارغ ہوئے، وہ جس نشانی کو ڈھونڈنے آئے تھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ان کو بتایا، اے سلمان 2 دن تو نے دیکھ لیا، تیسرے دن جو دیکھنے آئے ہو یہ عالم الغیب رسول تھے۔ تیسرے دن جو تم دیکھنے آئے ہو، اپنی چادر ہٹائی، اپنے کندھوں سے چادر ہٹائی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی۔ ایک مہر نبوت انڈے کی شکل کی، اتنی تیز روشنی اس میں سے ہوتی تھی کہ لوگ دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے، وہ خاتم النبیین کی مہر تھی۔ حضرت سلمان نے کتاب میں وہ بھی پڑھا تھا کہ وہ آخری رسول کے دونوں شانوں کے بیچ میں مہر ہوگی ختم نبوت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر ہٹائی اور کہا اے سلمان تم یہی دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا ہاں میں تو ایک دیکھنے کے لیے آیا تھا، آپ نے 2 دکھائے ہیں۔ کہا کیا؟ کہا میں تو صرف ختم نبوت دیکھنے آیا تھا اور آپ نے اپنا علم غیب بھی بتایا ہے۔ کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے۔ صحابہ اکرام اپنی زندگی پوری تلاش میں رہے ہیں اور اس مہتاب رسالت کو اور آفتاب نبوت کو ذرہ برابر کھونا نہیں چاہتے تھے۔ کسی حالت میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو کسی کے ہاتھ بیچنا نہیں چاہتے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ خندق میں گئے ہیں زرہ پہن کر کے، زرہ لوہے کا لباس ہوتا تھا اور اتنا لباس کہ اس سے جسم پر آنے والے تیر نہ لگیں حضرت سعد، لیکن ان کا زرہ کا لباس چھوٹا پڑ گیا، ہاتھ کھلے رہ گئے۔ ایک ظالم نے دیکھا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھے ہاتھ پر ہی وار کر دیا، ہاتھ سے ان کی موٹی رگ کٹ گئی اور اس سے خون بہنے لگا، اتنا خون کہ وہ پکڑ کر کے حضور کے پاس آئے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی خون، جسم اقدس پر خون حضرت سعد کے، اور ظالموں نے ان کے اوپر نیزے چلائے تھے ہاتھوں پر، جو حصہ ان کا زرہ سے کھلا ہوا تھا وہ سب مارا گیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس لیے آئے تھے معلوم؟ میدان سے چھوڑ کر کے۔ یہ وہ صحابی ہیں، میں آپ کو بتاؤں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس وقت ایمان لائے تھے جب میرے آقا ابھی مکہ میں ہی تھے۔ یہ مدینے کے ہیں رہنے والے حضرت سعد۔ مکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
2 سال ایسے بھی آئے کہ پورے مکہ والوں نے حضور کا بائیکاٹ کیا تھا، آپ کے پورے خاندان کا، کہ ان سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا، لین دین نہیں کرے گا، کھانا پانی ان کے ساتھ، رشتہ داری کچھ نہیں کریں گے، سوشل بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ یہ 2 سال تک چلا تھا، اور یہ 2 سال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر اتنے سخت تھے، خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کئی دن ایسے آئے کہ چمڑے ہم نے گرم پانی میں بھگو کر کے کھائے، درختوں کے پتے اس دوران کھائے، کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی تھی مکہ میں 2 سال تک۔ پھر مکہ والوں کو ہی رحم آ گیا، پھر انہوں نے یہ بائیکاٹ ہٹا لیا تھا۔ ان 2 سالوں میں حضرت سعد جو مدینے میں تھے، مالدار بھی تھے، ان 2 سالوں میں حضرت سعد نے بھی چمڑے کھائے اور پتے کھائے۔ آپ سے کہا جاتا کیوں یہ کھاتے ہو؟ کہتے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محصور ہیں، ان کا محاصرہ کیے، بائیکاٹ کیے گئے ہیں، جب ان کے ہاں کوئی نرم غذا نہیں پہنچتی تو کیا مجال ہے سعد اپنے حلق میں کوئی نرم غذا گزارے؟ یہ وہ صحابی تھے جب جنگ خندق کے موقع پر ان کی رگ کاٹی گئی تو دوڑ کر کے حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، قریش آپ کا جو خاندان ہے، قریش خاندان جتنی تکلیفیں آپ کو دیے ہیں، میں نے طے کر لیا تھا ہر ایک سے چن چن کے میں بدلہ لوں گا، مقابلہ کروں گا۔ یا رسول اللہ میں صرف یہ چاہتا ہوں اگر اب اس کے بعد بھی جنگیں ہونے باقی ہیں، جنگ خندق کے بعد قریش سے اور بھی جنگیں ہونا باقی ہے، تو صرف اتنی دعا کر دیں کہ میری زندگی اور طویل ہو جائے تاکہ میں آپ کے ان دشمنوں کا مقابلہ کروں۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس کے بعد قریش سے کوئی جنگ ہونا باقی نہیں ہے تو زخم اتنے ہو چکے ہیں، میرے آقا میری شہادت کی دعا کرتے۔ اتنی دعا کے لیے لوٹ آئے اور خون پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم ناز پر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس جنگ سے لوٹنے کے وقت جانتے ہیں، جبرائیل امین آئے، بیچ راستے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہیں سے آپ دوسرے جہاد کے لیے نکل پڑیں۔ جہاد میرے عزیزوں کوئی میدان کا کھیل نہیں ہے کہ تھوڑی ادھر ادھر کبڈی کھیلی اور پسینہ بہ گیا، یہ جان ہتھیلی پر لے کر دشمنوں کے سامنے کھڑے رہتے، نہ جانے کب ہماری گردن کندھوں سے الگ ہو جائے۔ ان میدانوں میں یہ شہسوار بغیر کسی خوف کے جاتے تھے، نکلے ہیں ایک جہاد سے جس میں سخت ترین صحابہ زخمی بھی ہیں۔ بیچ راستے میں جبرائیل امین نے جب یہ پیغام پہنچایا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے جبرائیل ابھی ایک جہاد سے نکلے، مدینے پہنچے بھی نہیں، گھروں کو گئے بھی نہیں، یہ اگر اپنے زخموں کو ٹھیک کر لیتے بعد میں چلتے۔ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہیں سے آپ چلیں، میرا مولا بھی ان صحابہ اکرام کے ایمان کو اس طرح امتحانات سے گزارا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے صحابہ سے پوچھ لوں، ظاہر سی بات ہے جہاد میں چلنے والے یہ صحابہ ہیں، آج ہمارے ساتھ کون کھڑا رہتا ہے کون نہیں کھڑا ہوتا یہ وقت بتاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مڑ کر کے صحابہ سے کہا اے میرے نوجوانوں، جبرائیل امین آئے تھے، انہوں نے کہا ہے یہیں سے ایک دوسرے جہاد کے لیے چلنا ہے، کیا ہے تمہارا مشورہ؟ کسی صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ تھک گئے ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، زخم آ گئے ہیں، گھر جائیں، بیوی بچوں سے بات کریں، مرہم پٹی کریں۔ نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ لیا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ دیر کس بات کی، چلے یہیں سے چلتے۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ فرماتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ان میں عورتوں نے بھی وہ کردار ادا کیا ہے۔ احد کے موقع پر ایک خاتون ایسی دوڑی میدان احد چلی آ رہی، جنگ احد ہوئی ہے، جنگ احد ہوئی 3 ہجری، اس وقت ایک خاتون مدینے سے دوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کو اس جنگ میں شکست ہوئی تھی، آخر میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو بیچ راستے میں کسی نے اس خاتون کو روک کر کے کہا تجھے پتا ہے تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا؟ کہا الحمدللہ۔ اس خاتون نے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ آگے بڑھنے لگے، ایک صاحب نے اور پکڑ کر کہا اے خاتون تجھے معلوم ہے تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا؟ الحمدللہ۔ کسی نے کہا تیرے بھائی کا انتقال ہوا؟ کہا الحمدللہ۔ اے
آنے والوں سب تو میرے گھر والوں کی بتا رہے ہو، بتاؤ رسول اللہ کی حالت کیا ہے؟ میں جو دیکھنے جا رہی ہوں میرے آقا کی صحت کو دیکھنے جا رہی ہوں. یہ نہیں کہ بیٹا گیا تھا، بھائی گیا تھا، میرا شوہر گیا تھا، سب ان کی خیریت بتانے آ رہے ہیں، میرے نبی کی خیریت بتاؤ. لوگوں نے کہا وہ صحیح سلامت ہے. اس خاتون نے کہا اے اللہ تیرا کروڑا کروڑ شکر ہے، وہ ایک صحیح ہے تو میرا پورا خاندان قربان ہے. آئیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، خوش ہوئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتون تیرا بیٹا شہید ہوا، جا دیکھ لے. وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں، اگر آپ کا حکم ہے تو میں دیکھتی ہوں. اپنے نوجوان بیٹے کی لاش میدان میں پڑی ہے، گئی جا کر کے بیٹے کو دیکھا، ٹٹولنے لگی، اس کے جسم سے جبہ اٹھایا، پیٹھ کو سہلانے لگی اپنے ہاتھ سے، پورے پیٹھ کو سہلائی، پھر سیدھا کیا، سینے پر دیکھا تو پورا سینہ چر گیا تھا، پورا سینہ چھدا ہوا تھا، سجدے میں گر گئی. کسی صحابی نے پوچھا مائی یہ کیا کر رہی تھی تو؟ کہتی ہیں جب میرا بیٹا میرے آقا کے ساتھ نکل رہا تھا تو میں نے اسے وصیت کی تھی، بیٹا جنگ کا ماحول ہے، سخت ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا اگر تو پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہوا مارا گیا، میدان جہاد چھوڑ کر کے جاتا ہوا اگر مارا گیا، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، میں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. اس وقت تک تیرے قدم جمے رہنا چاہیے جب تک تیرے نبی پر کوئی آنچ نہ آئے، جب تک تیرے نبی کی حفاظت ہوتی رہے. میں نے یہ وصیت کی تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے میں نے سب سے پہلے آ کر میرے بیٹے کی پیٹھ کو ہی دیکھا. اللہ کا شکر ہے میرے بیٹے کی پیٹھ پر ایک بھی تیر نہیں ہے، جتنا بھی یہ کھایا ہے سب سینے پر کھایا ہے. یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے بچے پیدا کیے تھے رسول اللہ کے دین کے لیے. آج مائیں بچوں کے پاؤں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، روکتی کہاں جا رہا ہے بچہ، اگر تھوڑا سدھرنے کی بات بھی کرے ارے چھوڑو مولانا لوگوں کی صحبت میں، کہاں کیا مولوی بننے جا رہا ہے؟ داڑھی چہرے پر تیرے کب سے آنے لگ گئی، کیا مولانا لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھ رہا ہے؟ یہ خواتین کا آج دور ہے. کیوں؟ یہ وہ مدینے کی خواتین نہیں ہیں، یہ تو 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے سیریل دیکھنے والی ہیں. یہ وہ ہیں جو فلموں کی دل دادا ہیں، ان کی نظروں میں آئیڈیل کوئی اور ہے. لیکن اے نوجوانوں اگر میری باتیں خواتین سنتی بھی ہیں ان سے بھی میں کہوں گا اگر ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اپنے گھروں میں حسنین جیسے بچے پیدا کرو، ان کی تربیت حسن و حسین جیسی ہو، اس لیے کہ پھر تمہیں فاطمہ زہرا کے ساتھ جنت میں جانے کا شرف بھی ملے گا. قیامت کے دن جو خواتین سیدہ کائنات کے ساتھ جائیں گی تمہارا بھی نام شامل ہوگا. صحابہ کی سیرت یہ ناتمام ہے میرے عزیزو، جتنی بھی باتیں میں سناؤں ان کی قربانیاں ایسی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان کی محبت ایسی. ایک واقعہ میرا دل دہلا دیتا ہے. ایک خاتون میں نے کہا تھا ابھی 1.5 سال کے بچے کو لے کر کے آئی تھی اور حضور کے پاس پیش کرتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ اسے بھی لے کر کے جائیں. آقا نے پوچھا اس کا کیا کریں؟ کہتی ہیں اپنے مجاہدین صحابہ کے ہاتھ میں دے دیں، جب دشمنوں کی طرف سے تیر آئے گا تو میرے بچے کو ڈھال تو بنایا جا سکے. میرے گھر میں اس بچے کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یوں ہی ان کو اللہ نے نہیں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بدر کے میدان میں میرے آقا جا رہے ہیں، مدینے کے ایک گھر میں جھگڑے کی آواز آ رہی ہے. کس کے جھگڑے کی؟ باپ بیٹا جھگڑا کر رہے ہیں. کان لگا کر کے لوگوں نے سنا کس بات پر جھگڑا ہو رہا ہے. باپ کہتا ہے جنگ بدر میں میں جاؤں گا، بیٹا کہتا میں جاؤں گا. گھر میں 2 میں سے کسی ایک کو رہنا ضروری تھا. رات کے وقت دونوں باپ بیٹوں نے قرآن اندازی کی، چٹھی ڈالیں گے، جس کے نام کی چٹھی نکلے گی وہ جائے گا. دونوں نے قرآن نکالا. باپ بوڑھے تھے، بیٹے جوان تھے. جوان کہتا ہے کہ نہیں میں جاؤں گا، بوڑھے جو تھے وہ کہتے ہیں نہیں میری تو عمر ہو گئی، مجھے جانے دے، شہادت مجھے حاصل کرنے تھے. دونوں کے درمیان جب یہ بات ہونے لگی تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی. چٹھی نکالی گئی، قرآن ڈالا گیا تو بیٹے کا نام ہے، وہ خوش ہو گئے. دوسری بار اس باپ نے کہا نہیں دوسرا اور ایک بار ڈالو. پھر ڈالا گیا، پھر بیٹے کا ہی نام نکلا. حضور سے پوچھا گیا چٹھی میں نام ایک بار، پھر تیسری بار ڈالا گیا تو باپ کا ہے. انہوں نے کہا اب تو مجھے جانا ہی ہے. حضور کے پاس فیصلہ آیا. حضور نے فرمایا آپ کی عمر زیادہ ہے، آپ گھر سنبھالو، بیٹے کو جانے دو.
دھاڑے مار کر رونے لگے، دھاڑے مار کر رونے لگے اور اپنے گھر آئے، کہا اپنے بیٹے سے، ہائے میرا بڑھاپا مجھے صحبت رسول سے چھین لیا، کاش میں بوڑھا نہ ہوتا تو آج شاید میں نہ تھا۔ وہ صحابہ تھے جنہوں نے جانثاریاں پیش کی ہیں، ناموس رسالت کی آج بات آتی ہے تو لوگ آئیں کائیں کرتے ہیں، اسی نبی کے نام کی آج بات آتی ہے تو لوگ بغلیں جھانکتے ہیں۔ آج یاد رکھو مسلمانوں، تمہاری اگر عزت باقی ہے تو اس نام رسول سے باقی ہے۔ اگر تم نے ناموس رسالت پر پہرا دینا چھوڑ دیا، دیکھ لینا تمہارے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تمہارے جسموں کے چھیتڑے اچھالے جائیں گے، تمہارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو بازار میں لا کر کے یہ بیچ دیں گے، اس لیے کہ اس امت کے ساتھ وہی حشر ہوگا جو اپنے نبی کی عزت کے لیے پہرا نہیں دے سکتی۔ یاد رکھنا، میں کہتا ہوں میرے ہر بچے کو یہ عہد کر لینا چاہیے، میری جان بعد میں، عزت رسول پہلے مقام پر ہے، میرے نبی کی ذات پہلے مقام پر ہے۔ ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا بھی ہوا کہ ان کی ماں کوستی تھی ان کو، وہ ایمان نہیں لائی تھی، وہ صحابی ایمان لائے تھے۔ وہ کہتی تھی، بیٹھ کر کے مکہ میں بیٹھ کر کہتی تھی، جب تک وہ میرے پاس واپس نہیں آئے گا میں سر پہ کنگھی نہیں کروں گی، گھر میں اندر نہیں جاؤں گی، دھوپ پہ بیٹھی رہتی تھی۔ وہ ماں کو چاہتے بھی تھے، دل بھر آیا کیا کروں، ماں کو دیکھوں کہ اس طرف رسول پاک کو۔ اخیر میں مکہ سے ابو جہل اور کئی لوگ آئے، آ کر کے کہا، سمجھایا تیری ماں مر جائے گی، دھوپ میں بیٹھی ہے، کنگھی نہیں کروں گی، ایسی قسمیں کھائی۔ اس صحابی نے کہا، میں ماں کو بہت چاہتا ہوں، بہت عزت دیتا ہوں، لیکن جاؤ اس سے کہہ دو اپنے سر میں کنگھی بھی کرے اور چھاؤں میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی مگر مجھ سے دامن رسول نہیں ٹوٹے گا، نہیں چھوٹے گا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی چیز چھوڑ سکتے تھے، ہر چیز، اپنے بچے، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا گھر، اتنے سارے واقعات میں تمہارے سامنے رکھا، کس لیے؟ آج جب دین کی ضرورت آئے گی، ایک میرا جملہ سن کر کے جائیں، جب کبھی شریعت نے کیا حکم دیا؟ شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ جب تم پر کوئی آفت آئے، تمہاری جان پر، جیسے بیماری آ گئی، بہت بڑی بیماری آ گئی، تو کیا کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین؟ صدقہ دے دو، ہیں؟ صدقہ دے کر اپنی جان بچاؤ۔ بکرا صدقہ دیا، مرغا صدقہ دیا، مال صدقہ دیا، گیہوں خیرات کیا، کچھ بھی صدقہ دو، کیونکہ صدقہ آئی ہوئی بلاؤں کو ٹالتا ہے، یہ حدیث پاک میں۔ اب میری بات سنو، جب تمہاری جان پر کوئی آفت آئے تو صدقہ دے کر کے جان بچا لو، اور جب دین پر کوئی آفت آئے اپنی جان دے کر کے دین کی حفاظت کرو۔ ایمان اور دین کے لیے اب کیا چیز دینا ہوگا؟ جان دے کر کے اپنا دین بچاؤ۔ اور یہاں میں سمجھتا ہوں کوئی یزیدی نہیں بیٹھا ہے، سب حسینی ہیں، اور ہر حسینی یہ جانتا ہے جب اسلام پر کوئی بات آئے تو اپنا گھر بھی میدان میں لایا جاتا ہے، اپنی گردن بھی لائی جاتی ہے، اپنے 6 ماہ کا بچہ بھی لایا جاتا ہے، اپنی عورتیں بھی لائی جاتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میرے بعد میرے گھر کا کیا ہوگا، میری بیویوں کا کیا ہوگا، میری بہنوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں دیکھا جاتا۔ حسینی وہ ہے جو صرف یہ دیکھتا ہے اگر میری گردن جاتی ہے جائے، لیکن شریعت مصطفیٰ پر آنچ نہ آنے پائے۔ اسی لیے کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم جان کے کٹنے کے بعد کبھی فکر نہ کرنا۔ آج مجھے معلوم ہے میری یہ جو تقریریں ہیں لوگ سمجھتے ہیں، مجھے معلوم ہے کتنے ہماری تقریروں میں گرم ہوتے ہیں اور کتنے پسند کرتے ہیں اور کتنے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جن کو مروڑ بھی ہوتی ہے، جن کے دلوں میں پھپولے پھوٹتے بھی ہیں، کچھ کی آنکھوں میں بہت تیز گڑتا بھی ہوں، تکلیف ہے، وجہ مجھے بھی معلوم ہے اور آپ کو بھی معلوم ہے۔ لیکن یاد رکھو اگر ان ظالموں نے کبھی ایسا وقت میرے اوپر لایا، قید کر دیا، سولی پر چڑھایا، پھانسی بھی دے دی، میں بخوشی اس پھانسی کو چوم کر کے قبول کروں گا، اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت میرے ساتھ ہے۔ صرف میرا یہی کہنا ہے، اے اللہ موت آتی ہے تو ایمان پر آئے، لیکن ان ظالموں کے لیے ہمارا ایمان کہیں سودا نہ چلا جائے، کہیں بیچنے میں نہ آ جائے۔ ان کی باتوں پر
عزیزان گرامی آج حالات ایسے ہیں، ان صحابہ کے معاشرے کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ صحابہ اپنی جانیں کیسے قربان کیے۔ ایک جوان ہے، ایک جوان یہودی کا بیٹا ہے، یہودی کا بیٹا ایک بار جلوہ رسول کو دیکھا فدا ہو گیا، باپ مارنے لگا، کہا دوبارہ جانا مت، کبھی جانا مت۔ نوجوان ہے، نوجوان ہے، باپ نے کہا دوبارہ کبھی جانا نہیں محمد کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ حسرت کہاں سے جائے جو ایک بار جلوہ رسول کو دیکھ لے۔ جس کا دل بدلنا ہوتا ہے مولا بدل چکا ہوتا ہے۔ یہودی گھر میں ہے، باپ نے زنجیریں باندھ دی ہاتھ پر پیروں پر، ماں نے بھی سختی کی، دروازے بند رکھے جاتے۔ اس حال میں اس نوجوان کو بیماری پکڑ لی، گھر سے باپ بھی نہیں بھیجتا، ماں بھی نہیں بھیجتی، بیمار ہو گیا، زنجیریں کھولی۔ اکلوتا بیٹا تھا یہودی ماں باپ کا، لیکن کٹر دشمن رسول تھے، نہیں جانے دیتے تھے۔ نوجوان بیمار ہو گیا، بیمار کا علاج بھی کرایا گیا، حکیم آئے، طبیب آئے، لیکن بیماری بڑھتی ہی گئی، بڑھتی گئی، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے جس کا علاج بھی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ یہ وہ صحابہ کا درد تھا۔ اس نوجوان نے جب بیماری شدت پکڑ لی، ماں باپ کو رحم آ گیا، ترس آ گیا۔ اب وہ وقت بھی آیا، ایک بڑے حکیم نے آ کر کے مشورہ دیا، اس کی جان بلب ہے، اس کی جان نکلنے کا وقت ہے، یہ مر جائے گا، اب یہ زندہ رہنے کی اس کے اندر کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی۔ ماں باپ سے کہا جو کھائے کھلا دو، جو پیے پلا دو۔ حکیم چلا گیا، ماں باپ رونے لگے، جوان بیٹا ہمارے سامنے چلا جائے گا۔ اس کے پاس آئے، پوچھنے لگے بیٹا اتنا بیمار ہو گیا، معاف کر دے، ہم نے تیرے ساتھ سختیاں کی تھی، لیکن تو خوش ہو جا، تو کیا چاہتا ہے، کیا کھانا چاہتا ہے، کیا پینا چاہتا ہے؟ اس نوجوان نے کہا ایک بار محمد عربی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ وہ ایمان لایا ہوا نہیں ہے، ایمان لایا ہوا نہیں ہے۔ اس باپ نے کہا اس کی تو حد ہو گئی، مرنے کے قریب آیا پھر بھی کہتا ہے اس کو دیکھوں گا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا ایک بار تو بیٹے کی مان لو، کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ وہ یہودی کہلا بھیجا ایک صحابی کے ذریعے کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو میرا بیٹا بڑا بیمار ہے، ایک بار وہ میرے گھر آئیں، وہ دیکھنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، صبح کا وقت تھا، فجر کے بعد کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے ہی اس نے آ کر کے کہا، اپنے صحابہ سمیت کہے چلو ہم اس کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس یہودی کے گھر میں جب بستر کے قریب گئے، اللہ اس کی جان میں جان آ گئی۔ وہ جو بیمار، وہ جو کمزور، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، اللہ کے نبی کو اپنے سرانے کے پاس دیکھ کر کے مسکرا پڑا، چہرے میں جان آ گئی اور حضور کو دیکھتا رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تاخیر کس بات کی، کیا اب بھی مجھے آخری رسول نہیں تسلیم کرو گے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارکہ اس کے چہرے پر رکھا تھا۔ میرے آقا کے جسم اقدس کی، دست اقدس کی ٹھنڈک پہنچی اور روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی، وہ صحابیت کے مقام کو پہنچ گئے۔ جانتے ہیں کیسا صحابی؟ صحابی کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرا ایک صحابی جو کے دانے کے برابر بھی خیرات کرے اور میری امت احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے، تب بھی جو کے دانے کے خیرات کے برابر نہیں ہو سکتی۔ صحابی کے مقام کو پوری امت نہیں پہنچ سکتی۔ ارے چلو پیر پیرا میر میرا شیخ عبد القادر جیلانی سے پوچھیں، سرکار غوث اعظم سے پوچھیں، آپ بتائیں صحابی کا مقام بڑا ہے یا غوث کا مقام بڑا ہے؟ ہم تو غوث کہتے ہیں نا شیخ عبد القادر جیلانی کو۔ غوث پاک نے کیا کہا؟ ارے تو غوث اور صحابی کے مقام کی بات کرتا ہے، سن صحابی کا مقام کیا ہے۔ وہ صحابی جو رسول اللہ کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر کے جہاد میں جایا کرتے تھے، جس گھوڑے پر صحابی بیٹھتے تھے اس گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو دھول اڑتی تھی وہاں تک بھی غوث کا مقام نہیں پہنچ سکتا، غوث کا مقام وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کے گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے کی دھول تک
उस सहाबी के मकाम को गौस नहीं पहुंच सकता। और गौस हजारों इबादतें कर चुका है, हजारों रियाजतें कर चुका है, लेकिन आओ इस जवान सहाबी के मकाम को तो देखो। सुबह के वक्त मेरे आका तशरीफ लाए हैं और चंद मिनटों के बाद इंतकाल भी हो गया है, और सहाबियत का मकाम। और हद यह है कि पूरी जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का भी वक्त नहीं आया। फजर से जोहर के बीच में ईमान लाए, फजर से जोहर के बीच में ईमान लाए और दुनिया से चले भी गए, और मकाम कौन सा हासिल किया? सहाबियत का, गौस से भी बड़ा मकाम। ये बरकत थी सिर्फ जलवे रसूल को देखने की। उन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। अगर रसूलुल्लाह को ना देखा तो किस काम की है ये आंखें। मेरे अजीजों, सहाबा के माशरे को मैं बता रहा था। आज मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर समेटता हूँ और सबको जाकर के ये दावत फिक्र देता हूँ। अगर जज्बा पैदा करना हो तो आपको फिल्मी हीरो और दुनियावी कैरेक्टर को नहीं। आज मैं अपने नौजवानों को देख करके कभी कभार सहम जाता हूँ। तुम्हारे बाल किसकी अलामत है? तुम्हारे कपड़े किसकी अलामत है? तुम अपने लिबास को फाड़ करके पहन रहे हो इसलिए कि फलां फिल्म में किसी हीरो ने कपड़े फाड़ करके पहने थे। तुम अपने लिबास को देखो जरा, और तुम अपने बालों को लहराते हो किसी हीरो के स्टाइल में। तुम गुलाम इनके नहीं हो, तुम गुलामी में बंधे हो रसूलुल्लाह की। तुम कभी ये जाकर के क्यों नहीं पूछते मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास क्या था? चलो वो अगर लिबास ना मिले तो कम से कम ये तो पूछते मेरे नबी को कौन सी शक्ल पसंद थी, कौन सी ग़िज़ा पसंद थी। ये वो सहाबा थे जो हुजूर के हर ग़िज़ा को चुन चुन करके पसंद करके खाया करते थे। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर, ये वो सहाबा हैं। दस्तरखान पर एक बार कद्दू आया, लौकी शरीफ आई, किसी ने कहा मुझे ये पसंद नहीं है। सहाबी खड़े हुए और तलवार निकाली, कहा वापस ले अपने जुमले को नहीं तो कत्ल कर दूंगा। कहा क्यों? कद्दू ना खाएंगे तो कत्ल करेंगे। कहा ना खाना ना खा, लेकिन ये ना कह के पसंद नहीं, इसलिए कि ये कद्दू मेरे नबी को पसंद है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता इस चीज को। वो सहाबा का ईमान था। सिद्दीक़ अकबर के बेटे कहते हैं मैं काफिरों की तरफ से आया था जंग बदर में, आप हुजूर की तरफ से आए थे, बाद में वो ईमान लाए। वो बेटे कहते हैं आप 3 बार मेरी तलवार के नीचे आ गए थे लेकिन मैं मारा नहीं, आप बाप थे। सिद्दीक़ अकबर कहते हैं कसम खुदा की अगर तू एक बार भी आता तो मैं काट देता, इसलिए कि तू आया था दुश्मनाने रसूल के साथ। ये सहाबा का ईमान था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रास्ते से जा रहे हैं, एक बार दरख्त के नीचे से अपना अमामा उस पर लटकाने लगे, उछल उछल के घोड़े पर बैठे थे। लोगों ने कहा ये क्या माजरा है, अमामा लटका रहे हैं उस पर। हजरत उमर कहते हैं एक बार मैं नबी के साथ यहां से जा रहा था, ये दरख्त की टहनी थोड़ी नीचे लटक रही थी, मेरे आका का अमामा उसमें उलझ गया था। हुजूर का अमामा खुल गया, मेरे आका ने फिर से उसको बांधा और चले गए। आज मैं यहां से गुजर रहा था, टहनी ऊपर है, लेकिन मैं चाहता था कि नबी की अदा पर अमल कर लूं, हुजूर की एक अदा भी छूटने ना पाए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहते हैं मुझे तरबूज बहुत पसंद था, कलंगड़ बहुत पसंद था, और मैंने सुना है कि हुजूर ने भी खाया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तनाउल फरमाया, लेकिन जिंदगी भर खाली देखते थे और खाए नहीं। पूछा लोगों ने क्यों नहीं खाते, आपको मालूम है, आपको भी अच्छा लगता है, हुजूर ने भी खाया है। कहते मैं इंतजार में हूं, हदीस ढूंढ रहा हूं, अभी तक मुझे ये अभी तक हदीस नहीं मिली हुजूर ने इसके कितने टुकड़े करके खाए थे। ये उनका ईमान था। मेरे अजीजों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक अदा भी उनसे छूटने न पाती थी। आज हमारी जिंदगी भी देख लो, हमारे अपने जिस्म, क्या कोई हमसे ये कहेगा ये तर्जुमान रसूल है, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है? तुम्हारी जात में वो चीजें कहां चली गई? आज दुनिया फिर तुमसे देख रही है, पूरी दुनिया को आज फिर से साबित करके बताओ, जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल देते। हम अपने नबी की अमानतों के सफीर हैं, हम अमीन हैं अपने नबी के अखलाक के। अपने बच्चों को सिखाओ, कहानियां वो नहीं, मेरे नबी की मोहब्बत की कहानियां सुनाओ। रसूलुल्लाह से सहाबा जो टूट करके चाहते थे, मोहब्बत करते थे, वो वाकया सुनाओ, फिर देखना तुम्हारा बेटा कभी बुज़दिल नहीं पैदा होगा, कभी बुज़दिल नहीं होगा। आज हमारे मुआशरों से शेर गायब हो गए, सिर्फ नामों के शेर रह गए, इसलिए कि तरबियत इनकी सहाबा के घरों की तरह नहीं होती। वो बद्र के मैदान के वो 2 शहजादे कहां हैं? मुआज और मुअव्विज 13 साल की उम्र के हैं, 13 साल की उम्र के हैं, और क्या किया इन्होंने? 2 छोटे नौजवानों ने
औरों ने अगर जहल को मारा, इन बच्चों ने अबू जहल को मारा। अबू जहल को मारा, उसमें से एक शहजादे हैं मुआज, इन्होंने कत्ल किया था अबू जहल को, तारीख में रकम होगा। एक किसान सहाबी के बेटे थे ये दो, 13 साल की उम्र के, दोनों भाई हैं, दोनों ने गिरा करके मारा सरदार कुरैश को। अबू जहल के आखिरी अल्फाज क्या थे मालूम है? वो कहता है मुझे गम है इस बात का कि मुझ जैसा सरदार एक किसान के बच्चों से मारा जा रहा है, मुझे मौत का डर नहीं। लेकिन उस सहाबी के दर्जे को देखो, जज्बे को देखो। हजरत मुआज, उनके कंधे पर एक काफिर ने तलवार मार दी, कंधा लटक करके चमड़ी से लटक गया, मोंढा कट गया, बगल की चमड़ी से लटक गया, लेकिन उस शहजादे का जोश ठंडा नहीं। दूसरे हाथ में तलवार ली, हाथ लटक लटक के सामने आता था, बाएं हाथ से मैदान में आते थे। 13 साल का बच्चा होता क्या है, 13 साल की उम्र का बच्चा बाएं हाथ में तलवार लेकर के आ रहा है। सहाबा कहते हैं एक मंजर हमने ये भी देखा कि उस 13 साल बच्चे ने बीच मैदान में अपना ये हाथ अपने पैर के नीचे दबा के खींच के निकाल दिया, जो चमड़ी से लटक रहा था, और पुकार करके कहा मुझे उस हाथ की जरूरत नहीं जो अल्लाह की रजा में खलल अंदाजी कर रहा हो। बार बार लटक करके बाहर आता है। कभी तुमने ये सोचा कि मुझसे और मेरे रब से कौन सी चीजें हैं जो मुझे रोक करके रखी हैं? कौन सी वो चीजें हैं जो खलल अंदाजी कर रही हैं मुझे रब की इबादत करने से? ये इंटरनेट है, ये गाने बजाने हैं, क्या तुम्हें रोक नहीं रखे मस्जिदों से? वो बच्चे ने हाथ तोड़ के निकाल दिया, लटक रहा है, मुझे अल्लाह की रजा हासिल करने में खलल पैदा कर रहा है। तुमने अपने कानों से गाने तक नहीं निकाले आज तक। आज मैं समझता हूं इस महफिल में अहद करके जाओ, या रसूल अल्लाह मैं टूट करके आपसे मोहब्बत करता हूं, मैं उस जमात में होना चाहता हूं क़यामत के दिन जिस जमात को मेरा मौला ये कहे ये वो उम्मत के गयूर नौजवान हैं जिन्होंने अपने कानों को दुनिया के गानों से बचाया था।